السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شین نوشین۔ میرے قلم سے ایک نیا مضمون، سیاست اور حروف تہجی۔ سامعین، عادل حکمراں، بے لوث خدمتگار اور احتساب، یہ کچھ خوبصورت الفاظ ہیں جو کسی زمانے میں اسلامی حکومتوں کا طرۂ امتیاز ہوا کرتے تھے۔ آج کل عادل حکمراں پرانی کہانیوں میں ملتے ہیں، بے لوث خدمتگار تاریخ میں ملتے ہیں، اور محاسبہ وقت کرتا ہے۔ پہلے عادل حکمراں ہوتے تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ آج کل شیر بکری تو کیا سارا ملک کھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ گھاٹ پر پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے بوتلیں آتی ہیں جن میں شہد ہوتا ہے۔ فی زمانہ عادل حکمراں نہیں، عامل حکمراں ہوتے ہیں، جو صرف وہ عمل جانتے ہیں جو ان کے اپنے فائدے کا ہوتا ہے۔ پہلے بے کا لفظ حکمراں کے ساتھ آتا تو وہ بے لوث حکمراں کہلاتا تھا۔ اب حکمراں کے ساتھ بے کا ایک نہیں، کئی الفاظ آتے ہیں۔ ہر لفظ اپنی جگہ شرمناک ہے، مگر جا کر ان پر بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ بیشتر گزرے ہوئے حکمرانوں کی شخصیت کی کتاب کھولیں تو بے سے شروع ہونے والے کئی موٹے موٹے الفاظ حکمراں کی شخصیت کا خاکہ کھینچنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، ورنہ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو اجاگر نہیں ہو پاتے۔ جہاں تک محاسبے کا تعلق ہے تو ہمارے حکمراں اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرنے کے بجائے وہ احتساب کرنے والے کی اوقات گنوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی مجال، اس کی ہمت کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ سامعین، دراصل سیاست میں حروف تہجی کا بڑا دخل ہے۔ پے، جیم، ہے، خے، ضاد، عین، فے، قاف، کاف، گاف، لام میم نون جیسے کئی حروف ہم کو سیاست کرتے نظر آئیں گے۔ یوں سمجھے کہ انہی حروف کے ذریعے یہ سیاست دان آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور ایک ہی جماعت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے بے کا حرفی وضاحت سے ان کی شخصیت کو آشکارا کرتا ہے۔ سامعین، اگر الف کو پورا پڑھنے کے بجائے صرف اس کی آواز آ لیں اور اس کے ساتھ حرف بے کو شامل کر دیں تو کچھ نامعقول لوگوں کو مخاطب کرنے کا ایک نامناسب سا لفظ وجود میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس لفظ کے آگے ایک سسرالی رشتے کو بھی جوڑ دیتے ہیں، جس سے یہ تقاطب کا انداز مزید شرافت کھو بیٹھتا ہے۔ خیر سامعین، آپ یہ سوچئے کہ کیا غضب کا حرف ہے یہ حرف بے بھی۔ اگر حروف تہجی میں حرف بے نہ ہوتا تو ہمارے سیاستدانوں کی شخصیت کے کئی پہلو اندھیرے میں رہ جاتے اور ان کی سوانح حیات کس قدر بے رنگ ہوتی، ان کی شخصیت کتنی بے آب و گیا ہوتی اور ان کی زندگی کس قدر بے معنی ہوتی۔ چار چاند لگ جاتے ہیں ان کی شخصیت میں حرف بے کے ساتھ۔ بس یوں سمجھیے کہ اگر بے کا بگھار نہ لگے تو ان کی شخصیت پر نکھار نہیں آتا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بے کے بگھار میں بے سے ملحقہ کن کن اشیاء الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں سے جتنی اشیاء سیاست دانوں کی حسب مرضی، حسب منشا ہوتی ہیں، ان کی شخصیت پر اتنی بہار آتی ہے۔ بیشتر سیاست دانوں کی شخصیت کا راز بے کے تمام بیہودہ الفاظ ہی میں پوشیدہ ہے۔ دراصل حرف بے منفی انداز میں گھس آیا ہے، جب ہی تو ایمان ہو یا ہدایت، عقل ہو یا بصیرت، ضمیر ہو یا غیرت، عزت ہو یا حمیت، شرم ہو یا حیا، سب بے کے نرغے میں آ کر جب بے کے ماتحت ہو جاتے ہیں تو اچھے بھلے الفاظ اپنی پاکیزگی کی چادر اتار دیتے ہیں۔ جی ہاں خواتین و حضرات، آپ خود ذہین ہیں
سمجھ سکتے ہیں کہ ان بے سے ملحقہ الفاظ کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ طوالت کی وجہ سے وہ فہرست میں یہاں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ لیکن سامعین، اگر بے کو کاف کا ساتھ مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے، یعنی بے کے بدعنوان سیاستدانوں کے کردار پر کاف کچھ یوں مزید روشنی ڈالتا ہے کہ وہ ذہانت میں ہے کندہ نا تراش۔ ان کا مزاج ہے کریلا اور نیم چڑھا، ان کے کام ہے کلاه اتارنا، کچھ عمر نکالنا، کان کاٹنا، کھال کھینچنا، کینچلی بدلنا، کھا کر ڈکار نہ لینا۔ کوئی ان کو کم نہ سمجھے۔ یہ ملک کے ماتھے کا جھومر بننے کے بجائے ملک کے لیے کلنگ کٹی کا بن جاتے ہیں۔ ہرے پاسپورٹ کی قیمت گرا دیتے ہیں، اور اس قیمت سے وہ صرف بے ہی کے نہیں بلکہ اس قبیل کے اور بھی کئی غلاظت بھرے الفاظ اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ شین سے شرم ہوتی ہے، حے سے حیا ہوتی ہے، مگر انہیں کیا پتہ سامعین کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ مگر آپ کو تو پتہ ہے نا سامعین کہ شین کی ویڈیوز کو سین سے سبسکرائب، شین سے شیئر، کاف سے کامنٹ اور لام سے لائک کرنا ہوتا ہے۔ میم سے مہربانی کر کے بے سے بھولیے گا نہیں۔ الف سے اللہ حافظ۔